السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اور ان کی جو ماشاءاللہ تقریریں ہیں، ان کے جو لیکچرز وغیرہ ہیں اور سوال و جواب والا سلسلہ وہ الحمدللہ الگ الگ پاکستان کی جو سٹیز ہیں، لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، کراچی ہو گیا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ والی تقریب ان کی جاری ہے۔ تو اب میں اس کے اوپر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے اس بات سے جل رہے ہیں، ان کو اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کیڑے نکالنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب بندہ پوچھے، انجینئر علی مرزا نے کچھ دن پہلے ان کے اوپر ایک بات اٹھائی کہ انہوں نے یہ ایک عورت کی تذلیل کی، انہوں نے بڑا آرام سے جواب پوچھا اور یہ غصہ کر کے اور یہ ایسے کر کے ویسے کر کے انہوں نے زیادتی کی ہے۔ تو بھائی تمہیں پتہ بھی ہے ساری بات کا، تمہارے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ تم باہر آ کے برف والے کارخانے کے اندر تم بیٹھے ہو، اوپر چھت کے اوپر مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر بیٹھ کے تم اپنے ہی بندوں کے اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہو؟ کبھی آل اوور بندوں کے اندر جتنے بھی بندے ہیں کھلے عام ایسے مجمع کے اندر بات تو کرو، تمہارا پتہ تو چلے کتنا ایک تمہارے پاس تم علم رکھتے ہو، علمی کتابی ہو، پتہ چلے کتنے ایک تم نے مسلمان کر لی ہیں۔ تمہاری تقریریں سن کے، تمہاری باتیں سن کے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، کبھی تم نے سوچا؟ اور جس کے اوپر تم انگلی اٹھا رہے ہو اس کے کتنے لیکچر اور کتنی باتیں سن کے لاکھوں مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیری بخشش کے لیے وہ ایک ہی بندہ کافی ہے، وہ ایک ہی بندہ کافی ہے جس کو تو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے کے اوپر چلانے والا بنا دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا یہ مقصد ہے، ذرا ہمیں بات کرنے سے پہلے نا ذرا سوچنا چاہیے۔ انجینئر صاحب ذرا اپنی عقل کو نا تھوڑا سا پانی لگائیں، لگتا ہے آپ کا دماغ جو ہے نا وہ خشک ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں، آپ کو تو بہت ہی زیادہ خشکی ہو جاتی ہے، بال بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر جوئیں کوئی پھیری ہوں گی جس کی وجہ سے خشکی ہو گئی ہے۔ تو آپ خود تو ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے، بند ہال کے اندر بیٹھ کے، اپنے ہی مجمع کے اندر کسی کو آپ کے ادھر تو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، فضول بات کرنے کی اجازت، وہی بندہ آپ کے ادھر مجمع کے اندر بیٹھ کے سوال کر سکتا ہے جو آپ کے ذہن کے مطابق ہو، نہیں تو اس کو اجازت نہیں ہے سوال کرنے کی۔ یہ تو آپ کے حالات ہیں، اور آپ تنقیدیں دیکھیں کن کے اوپر اٹھا رہے ہیں، جو لاکھوں لوگوں کے اندر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا اللہ اور اللہ کے دین کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ سے بھی اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے، مجھ سے بھی لینا ہے، ان سے بھی لینا ہے۔ تو آپ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو ذرا شرم حیا نہیں ہے کہ میں صرف اپنے ویوز لینے کے لیے اپنے یعنی کہ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ان کے اوپر انکشاف اٹھاؤں گا، انگلی اٹھاؤں گا تو وہ جو ہے بہت زیادہ اور بندوں کے پاس میری ویڈیو چلی جائے گی، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر؟ ساری زندگی صرف آپ نے یہی نفرتیں ہی گھولنی ہیں، لوگوں کو آپ سبق پڑھاتے ہیں لیکن خود دیکھیں کہ آپ نفرتیں گھول رہے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے اور آپ اس کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں بیٹھ کے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا؟ لہٰذا آپ جدھر برف والے کارخانے میں بیٹھے ہیں ادھر ہی بیٹھ کے صبح کے ٹائم 7 دن سونا ادھر برف جو ہے وہ آپ جماتے ہیں، اور 8ویں دن اتوار والے دن آپ جا کے کیا کہتے ہیں اس کے اندر اکیڈمی آپ کی دروازہ کھلتا ہے اور چالو ہوتی ہے اکیڈمی۔ کہنے کا یہ مقصد ہے، آگے تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی آئے تھے، انہیں آپ کے جو آپ کی سٹی ہے نا اس کے اندر آ کے انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ میں آ گیا ہوں، آؤ مناظرہ کرو، تب بھی آپ بھگوڑے نکلے، بھاگے وہاں سے، تب تو آپ کو شرم حیا نہیں آئی، تب تو آپ کیا کہتے ہیں برقع پہن کے بھی بھاگے ہیں جی، برقعے پہن کے بھی بھاگے آپ، ماشاءاللہ اتنی آپ اللہ کی توحید بیان کرنے والے ہیں کہ آپ برقعے پہن کے بھاگنے لگے اور سامنے نہیں آئے، پھر آپ نے کال نہیں اٹھائی، آپ کے کلیگیوں نے کال نہیں اٹھائی، اتنے تو آپ کے پاس آپ کہتے ہیں میں علمی کتابی کیا علمی کتابی پلمبر ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا آپ کے پاس کس چیز کا علم ہے؟ آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ انبیاء کے ورثاء علماء ہیں، علماء سے سیکھے جا کے پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کو ترجیح دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ چند کتابیں پڑھ لی ہیں تو میرے پاس سارا کچھ آ گیا؟ نہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بے استادہ جو ہوتا ہے نا، بے استادہ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو استاد اپنا بنانا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا استاد بنانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ تو اس وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ انجینئر صاحب آپ اپنا کام کریں، آپ برف والے کارخانے کے اوپر بیٹھ کے صرف جو چند لوگ آپ کی ڈھونگ رچانے کے لیے بیٹھے ہو نا، آپ انہیں کو بس پڑھائیں۔ باقی جو کام ہو رہا ہے آل آف دین کا، اللہ اور اللہ کے نبی کا کام ہو رہا ہے، وہ آپ چلنے دیں۔ آپ لوگوں کے اوپر انکشاف نہ، اگر آپ نے انکشاف اٹھانا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نا، جن کے اوپر آپ انکشاف کر رہے ہیں وہ اتنے مجمع کے اندر بات کریں، ادھر آگے بحث کریں، پھر آپ کا پتہ چلے گا آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔